السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم صدر اجلاس، ذی وقار اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران مسجد حاضہ اور میرے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے آج کی اس مبارک مناسبت سے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر بجا لاتا ہوں، جس کی توفیق سے رمضان المبارک کی آمد کی مناسبت سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ اہم باتیں سیکھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے نجات اور اصلاح کا ذریعہ بنائے اور روز قیامت جنت میں داخلے کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، جس موضوع سے متعلق مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ آپ نے سنا، رؤیت ہلال یا علم فلکیات۔ موضوع کا سادہ اور سیدھا مطلب یہ ہے، اسلامک مہینوں کا آغاز اور اختتام، بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز اور اس کا اختتام، کیا علمی فلکیات کی بنیاد پر، سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر، جسے ہم موٹے انداز میں ہجری کیلنڈر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کی بنیاد پر رمضان المبارک کا آغاز اور اختتام کریں گے، یا پھر رؤیت ہلال کی بنیاد پر یعنی چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز یا رمضان کا اختتام کریں گے؟ دونوں میں سے کس پر اعتماد کیا جائے گا؟ یہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اس سے متعلق مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو نورانی بنایا، تاکہ تم سال کے حساب کو معلوم کر سکو، سالوں کے گنتی کو معلوم کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بے فائدہ نہیں بنایا، مقاصد کے تحت، فائدوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، جاننے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ حضرات، یہ آیت کریمہ اس مسئلے میں بنیاد اور اصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روشن بنایا تاکہ اس سورج کے ذریعے سے اوقات کو معلوم کیا جا سکے، دنوں کو معلوم کیا جا سکے، ہفتوں کی معرفت ہو سکے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو نورانی اس لیے بنایا تاکہ اس چاند کی بنیاد پر لوگ اسلامک مہینوں کو پہچان سکیں اور اس بنیاد پر سالوں کو جان سکیں، سالوں کی گنتی کو معلوم کر سکیں۔ محترم حضرات، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات واضح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کی معرفت کے لیے، ہفتوں کی معرفت کے لیے سورج کو بنایا، اور مہینوں کی پہچان کے لیے، سالوں کی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو بنایا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان اور بہت ہی فطری نظام اور سسٹم رکھا ہے کہ دنوں کی معرفت، اوقات کی معرفت، ہفتوں کی معرفت، سالوں اور مہینوں کی معرفت کا ایک بہت ہی آسان سسٹم رکھا ہے، جس سسٹم کو ایک عالم بھی جان سکتا ہے، ایک جاہل بھی جان سکتا ہے، شہری آدمی بھی جان سکتا ہے، قریے میں رہنے والا انسان بھی پہچان سکتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہوا تو دن شروع، سورج غروب ہوا تو دن ختم۔ اس طریقے سے اگر 7 دن ختم ہوئے تو ایک ہفتہ ختم، اور پھر اس کے بعد اگر 29ویں تاریخ کو چاند نظر آ جائے تو پھر مہینے کا آغاز، اور دوسرے مہینے میں 29 تاریخ کو چاند نظر آئے تو مہینہ ختم، دوسرا مہینہ شروع۔ اس طریقے سے جب سال کے 12 مہینے ختم ہو جائے تو پھر سال ختم، نیا سال شروع۔ یہ بہت ہی آسان اور فطری نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہر انسان، ہر مسلمان، چاہے عالم ہو، جاہل ہو، شہری ہو، قریے کا رہنے والا ہو، بڑی آسانی سے جان سکتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کی عبادتوں کو اور ہفتوں کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورج سے جوڑا، اور مہینوں کی عبادتوں کو اور سالانہ عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سے جوڑا ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یومیہ عبادت کے سلسلے میں کہا، نماز کے سلسلے میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کو قائم کیجئے سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کی تاریکی تک، یعنی جب سورج ڈھل جاتا ہے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنوں اور ہفتوں کی عبادتوں کو سورج سے جوڑا، اور سالانہ عبادتوں کو، ماہانہ عبادتوں کو اللہ نے چاند سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ چاند اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے بنایا ہے۔ محترم حضرات، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ماہانہ اور سالانہ عبادتوں کو چاند کی رویت سے جوڑا ہے، اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ قمری مہینوں کی ابتدا، قمری مہینوں کا اختتام، بالخصوص رمضان المبارک کی شروعات، رمضان المبارک کے مہینے کا اختتام کس بنیاد پر کیا جائے؟ علمی فلکیات کی بنیاد پر یا جو ہے رویت ہلال کی بنیاد پر؟ اس مسئلے کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے سے پہلے اصولی طور پر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں جو ہر مسلمان کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے، اور مسلمان اور مومن ہونے کا سب سے اہم تقاضا ہے وہ۔ محترم حضرات، جب دین کے مسائل میں، شریعت کے مسائل میں، چاہے اصول ہوں یا فروعات ہوں، ایسے مسائل میں جب اختلاف کر جائیں لوگ، ایسے وقت میں اسلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ لوگوں کے فتووں کو چھوڑ کر، لوگوں کے بن بنائے اصولوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت کو جڑج مان لیا جائے، کتاب و سنت کی بنیاد پر اعتماد کیا جائے۔ یہ اسلام اور ایمان کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ نے کہا، لوگو اگر تم دین کے کسی مسئلے میں اختلاف کر جاؤ، اختلاف کر بیٹھو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس مسئلے کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن کی طرف لوٹاؤ، والرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، نبی کی احادیث کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر،
اگر تمہارے دلوں کے اندر واقعی معنوں میں سچا ایمان ہے اور تم سچے مومن ہو. ذالک خیر، یہ ہر اعتبار سے بہتر ہے، یہ اختلاف کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہے. انجام کے اعتبار سے یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ اختلافی مسائل میں قرآن اور حدیث کی طرف لوٹایا جائے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ جب کسی بھی دین کے مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اگر آدمی کسی اور فیصلے کو لیتا ہے، اپنی خواہشات کو مقدم رکھتا ہے، اپنی عقل کو بنیاد بناتا ہے، یا پھر سائنسی تحقیقات کے پیچھے چلتا ہے، علم فلکیات کو بنیاد بناتا ہے، حقیقت میں ایسا آدمی ہے کہ اس کے اندر اللہ اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان نہیں ہے. یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واضح الفاظ میں کہا، اور کہا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے عقل یا سائنسی تحقیقات کے پیچھے جاتا ہے، حقیقت میں وہ گمراہی پر ہے. اور کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہے وہی برحق ہے، وہی صحیح ہے، اور اس کے بعد اگر آدمی کوئی دوسری چیزوں کی طرف جائے، گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے، صاحب الحق یکفیہ دلیل، ایک آدمی حق کا متلاشی ہوتا ہے، حق کی تلاش اس کے اندر ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک دلیل کافی ہو جاتی ہے. قرآن کی ایک دلیل، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اسے کافی ہو جاتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے. لیکن اگر کسی آدمی کے دل میں خواہشات نفس کا پہلو ہے، یا پھر کتاب و سنت سے زیادہ وہ اپنے عقل چلانے کی کوشش کرتا ہے، علامہ البانی کہتے ہیں وصاحب الہویٰ لا یکفیہ الف دلیل، اس کے سامنے 1000 دلیلیں بھی رکھو اس کے لیے وہ ناکافی ہوں گی. محترم حضرات، میں سب سے پہلی بنیادی طور پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ مزاج لے کر ان باتوں کو سنیں. کتاب و سنت جو فیصلہ کرے وہی فیصلہ اٹل ہے. کتاب و سنت کی بنیاد پر جو بات واضح ہو جائے وہی ہمارا ایمان ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی کو ہم اپنائیں گے، اسی پہ موت تک چلیں گے. یہ مزاج لے کر انشاءاللہ آپ باتوں کو سنیں گے تو آسانی سے آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور کئی باتیں نہیں بلکہ ایک دلیل انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آنے کے لیے کافی ہوگی. حضرات آئیے میں چلتا ہوں. جو مسئلہ ہے وہ آغاز رمضان یا اختتام رمضان کے لیے رؤیت ہلال پر اس پر اعتماد کیا جائے گا، یا علمی فلکیات یا سائنسی تحقیقات کی روشنی میں جو چاند کے بارے میں علمی فلکیات کی تحقیقات کی روشنی میں جو خبر دی جاتی ہے اس کا اعتماد کیا جائے گا. میرے بھائیوں، اس سلسلے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ قرآن سے واضح طور پہ ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اور امت کے معتبر علماء کے اتفاق اور اجماع سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ قمری مہینوں کے آغاز اور اختتام کے لیے، بالخصوص رمضان المبارک کے آغاز اور اختتام کے لیے علمی فلکیات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ رؤیت ہلال پر اعتماد کیا جائے گا. یعنی چاند دیکھنے پر اس کا اعتماد ہوگا. چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے گا، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑا جائے گا. اس سلسلے میں سائنسی تحقیقات کا کوئی اعتبار نہیں، علم فلکیات کا کوئی اعتبار نہیں. میرے بھائیوں، یہ بات قرآن سے بالکل واضح طور پہ ثابت ہے، نبی کی احادیث سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو لوگوں کے لیے اور حج کے ایام کو معلوم کرنے کے لیے متعین فرمایا. حضرات اگر ہم علم فلکیات کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید کے پھر یہ بے معنی ہو کر رہ جائے گی، قرآن مجید کی آیتیں بے معنی ہو کر رہ جائیں، اس پر عمل کیسے کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ یہاں چاند کو معتبر قرار دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علمی فلکیات کو معتبر قرار دیا جائے گا. پھر یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے منہ موڑنے والی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، ان کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم چاند کو دیکھ لو تو روزہ شروع کرو. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ چھوڑ دو.
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اگر ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو اس کا اندازہ کر لو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح الفاظ میں کہا لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، تم اس وقت تک روزہ شروع نہ کرو جب تک کہ تم اپنی آنکھوں سے چاند کو نہ دیکھ لو۔ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، روزہ اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک کہ چاند تمہیں نظر نہ آ جائے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اگر ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو اس کا اندازہ کر لو۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اگر 29ویں شعبان کو چاند نظر نہ آئے یا 29ویں رمضان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن مکمل کر لو، شعبان کے 30 دن مکمل کر لو۔ حضرات ان تینوں حدیثیں اس بات کا واضح پیغام دیتی ہیں رمضان کے شروع اور اختتام کے سلسلے میں رؤیت ہلال ہی کا اعتبار ہوگا، چاند دیکھنے کا ہی اعتبار ہوگا، سائنسی تحقیقات کا اعتبار کا کوئی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نہیں فرمایا، اور علمی فلکیات کا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث میں ذکر نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اسلامک جو مہینہ ہوتا ہے یا تو بسفر 9 کا ہوتا ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے۔ بسفر 9 کو اگر چاند نظر آیا سمجھ لو وہ مہینہ بسفر 9 کا ہے، اگلے دن سے دوسرا مہینہ شروع۔ 29ویں شعبان کو نظر آیا چاند، شعبان ختم، رمضان شروع۔ اگر چاند نظر نہیں آیا ابر آلود ہونے کی وجہ سے نبی نے کہا 30 دن مکمل کر لو، اس کے بعد سے پھر نئے مہینے کا آغاز کرو۔ اس کا مطلب واضح الفاظ ہے، واضح الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو چاند نظر آیا 29ویں شعبان کو، اس کا اعتبار کر کے نئے مہینے کا آغاز کیا جائے گا، اگر چاند نظر نہیں آیا تو 30 دن مکمل کیے جائیں گے۔ حضرات اب اس کے بعد اگر کوئی شخص علم فلکیات کی بنیاد کی بات کرتا ہے، نہیں چاند کا اعتبار نہیں ہوگا، علم فلکیات کو بنیاد بنائیں گے، کیلنڈر کو بنیاد بنائیں گے، اس کا حساب و کتاب لے کر چلیں گے، سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے انحراف ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنے والی بات ہو جائے گی۔ یاد رکھیے بعض علم فلکیات کی بنیاد پر جو تحقیق میں لگے ہوتے ہیں کچھ نادان حضرات، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھنے کی بات کہی ہے وہ ننگی آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ دل سے دیکھنے والی بات ہے یا علمی اعتبار سے دیکھنے والی بات ہے، رؤیت بصریہ، رؤیت علمیہ، اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیو، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سیدھا جواب دیا۔ وہ یہ کہا اگر کوئی آدمی ان حدیث کی تعویل کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کو مراد نہیں لیتا ان حدیث میں، وہ سراسر غلطی پہ ہے اور گمراہی پہ ہے، اس لیے کہ ان احادیث کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا؟ ہم بار بار یہ بولتے ہیں نصوص کو صحابہ کرام کے مطابق سمجھیں گے، اسی میں ہماری نجات ہے، ہم اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھیں گے۔ صحابہ نے کیسے سمجھا؟ صحابہ نے ان احادیث کو ننگی آنکھ سے دیکھنا مراد لیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے چاند دیکھنے کی کوشش کی۔ کون سی کوشش تھی یہ؟ اگر چاند دیکھنے کی کوشش کون سی تھی صحابہ کی؟ دل سے یا علمی طور پر؟ نہیں، ننگی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش۔ صحابہ نے باقاعدہ کوشش کی چاند دیکھنے کی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھ لیا، مجھے چاند نظر آیا، میں نے نبی کو خبر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے ان احادیث سے رؤیت عینی لیا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، امام ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر رؤیت بصریہ مراد ہوتا تو 2 مفعول آنا چاہیے تھا، یہاں ایک ہی مفعول آیا ہے۔ یہ عربک گرامیٹیکل اعتبار سے یہ باتیں ہیں۔ اب میں باتیں رکھنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے ان کو ان باتوں پر شبہات ہوں، اسی لیے کلیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ عربک گرامر کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے یہ رؤیت قلبیہ مراد لینا۔ تو محترم حضرات، یہ پہلا شبہ تھا جو عام طور سے علم فلکیات پر چلنے والوں کا ہوتا ہے، جس کی وضاحت کرنا مجھے ضروری تھی۔ دوسری بات، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا فَقْدُرُوا لَهُ، اس کا اندازہ کر لو،
اور بعض نادان حضرات بولتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے خود یہاں فرمایا اندازہ کرنے کا، حساب لگانے کا، اسی لیے ہم علم فلکیات کی بنیاد پر، حساب و کتاب کی بنیاد پر ہم چلتے ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ یہ سراسر غلط ہے میرے بھائیوں، یہ سراسر غلط ہے۔ بلکہ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں فَقْدُرُوا لَهُ کا یہ حکم علم فلکیات کے ماہر لوگوں کے لیے دیا گیا، اور فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 دن مکمل کرنے کی بات نبی نے عام لوگوں کو حکم دیا۔ یہ تفریق کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں؟ کس نے کہا؟ کسی معتبر سلف صالحین میں سے کسی معتبر سلف سے یہ تقسیم آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ سراسر تعویل ہے، یہ سراسر تعویل فاسد ہے میرے بھائیوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے سلسلے میں کچھ لوگوں کو الگ حکم دے رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو دوسرا حکم دے رہے ہیں، یہ سراسر غلط بات ہے۔ اور دوسری بات، الحدیث یفسر بعضہ بعضا فاقدروا لہ، اگر 29 شعبان کو ابر آلود ہو جائے تو اندازہ کر لو، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی وضاحت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کر رہی ہے، اس کی وضاحت خود نبی کی دوسری حدیث کر رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فَقْدُرُوا لَهُ ان الفاظ کو نقل کرنے کے بعد وہ حدیثیں لائے ہیں جن احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی نے کہا 30 شعبان کو مکمل کر لو۔ یہاں اندازہ کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ابر آلود ہو جائے، چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 شعبان کو مکمل کرنے کا حکم ہے۔ محترم حضرات یاد رکھیے، میں آگے چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں، وہ بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو امتی ہیں، امت محمدیہ، ہم امی امت ہیں، ہم حساب و کتاب نہیں رکھتے ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھتے ہیں، نہ حساب و کتاب ہمیں رکھتے ہیں، بلکہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ حضرات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روشنی میں کہا کہ یہ حدیث اگر خبر کے طور پہ آئی ہے لیکن حقیقت میں اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں، ہم امی امت ہیں، ہم حساب و کتاب رکھنے والی امت نہیں ہے، لہٰذا علم فلکیات کی بنیاد کو مت بناؤ، علم فلکیات پر اعتماد مت کرو، حساب و کتاب پر اعتماد مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت امیہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حساب و کتاب کرنے کا مکلف نہیں کیا ہے۔ حضرات امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں اس حدیث کے بعد بھی اگر کوئی شخص رمضان کے آغاز اور اختتام کے لیے علم فلکیات کو بنیاد بناتا ہے، اس کا قول مردود ہے، اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں۔ اچھا، علم فلکیات کے بعد حضرات جب اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ بولتے ہیں نہیں، وہ تو صحابہ کا دور تھا، نبی کا دور تھا، ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی سائنسی اعتبار سے، لیکن آج علم فلکیات کے ماہر بن چکے ہیں، پوری تحقیقات عروج پر ہیں، تو وہ اس وقت کی بات تھی، لیکن اب چونکہ زیادہ تحقیق ہو چکی ہے تو اس بنیاد پر ہم علم فلکیات کو بنیاد بنائیں گے۔ پہلی بات میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث صرف نبی کے دور کے لیے تھی، صحابہ کے دور کے لیے تھی، اس دور کے لیے نہیں ہے۔ کتنی بڑی جرأت ہے یہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کے لیے اور ہر دور کے لیے ہے۔ یہ حدیث ہر دور کے لیے، اس حدیث کے اندر جاہل بھی شامل ہے، اس حدیث کے اندر علم فلکیات کا ماہر آدمی بھی شامل ہے، ہر کوئی اس میں شامل ہے، کیونکہ نبی نے کہا ہم امت محمدیہ۔ کیوں؟ علم فلکیات کے ماہر امت محمدیہ نہیں ہے کیا؟ وہ بھی امت محمدیہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب کو شامل کیا۔ یہ حدیث عام ہے، تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ زمانے کے ساتھ آپ اس زمانے کے ساتھ اس حدیث کو خاص کر دیں، اس زمانے سے خارج کر دیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے، لوگ بولتے ہیں نا علم فلکیات بہت عروج پہ ہے، سائنس بہت ترقی کیا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں بھی علم فلک تھا، علم فلک کی بنیادیں تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہو چکا تھا۔
وہاں بھی یہ چیز موجود تھی، اس کے باوجود صحابہ، تابعین سب لوگوں کا اعتماد رؤیت ہلال پر ہوتا تھا، علم فلکیات کی بنیاد پر وہ کبھی انہوں نے اعتماد نہیں کیا۔ حضرات یہ بات کہنا ہے کہ پہلے نہیں تھا، نہیں، پہلے بھی تھا، اس کے باوجود بھی سلف صالحین نے، قرون مفضلہ کے جو سلف ہیں، ان سب کا اعتماد رؤیت ہلال پر تھا۔ اور تیسری بات میرے بھائیوں، لوگ بولتے ہیں دیکھو یہ جو علم فلکیات کا جو حساب ہوتا ہے نا، بڑا باریک ہوتا ہے، بڑا دقیق ہوتا ہے، اس لیے ہم اس پر اعتماد کر لیں گے۔ پہلی بات میرے بھائیوں، علم فلکیات کتنی بھی ترقی کر لے، وہ ظن کے دائرے سے نہیں نکل سکتا، وہ قطعی دائرے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، اس کی ظنیت آج بھی باقی ہے۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں واتفق اہل الحساب العقلاء على ان معرفة ظهور الحلال لا يضبط بالحساب ضبطا تاما قط ولذلك لم يتكلم فيه حذاق الحساب بل انكروه وانما تكلم فيه قوم من متاخريهم تقريبا وذلك ضلال عن دين الله وتغيير له شبيه بضلال اليهود والنصارى۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ میں یہ بات لکھی ہے، ہاں علماء کی بات نہیں کر رہا ہے ابن تیمیہ، علماء کی بات نہیں کر رہے، بلکہ علم فلکیات کے ماہر لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جو علم فلکیات کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ علم فلکیات کے ماہر لوگ جو عقل مند ہیں، جو محقق ہیں علم فلکیات کے، ان کا اس مسئلے پہ اتفاق ہے کہ چاند کب ظاہر ہوگا کب نہیں ہوگا، اس مسئلے کو علم فلکیات کی بنیاد پر دقت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ قابو میں لانا ممکن نہیں ہے۔ خود وہ بات یہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں جو ماہر محققین ہیں علم فلکیات کے، انہوں نے اس بات کو سرے سے انکاری کر دیا ہے کہ چاند کے مسئلے میں بڑی باریکی سے حساب علم فلکیات کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ خود علم فلکیات کے ماہر نے انکار کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دراصل علم فلکیات میں بہت کم علم رکھنے والوں نے اس مسئلے میں گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں علم فلکیات کے پیچھے چلنا، رؤیت ہلال کو چھوڑ کر یہ دین سے ہٹ جانا ہے، دین سے انحراف ہے اور دین کو بدلنے والی بات ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی گمراہی سے اس میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو محترم حضرات، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، حقیقت ہے، تجربہ بھی اس بات پر ثبوت ہے، بکر بن عبداللہ ابو زید نے یہ نقل کیا کہ 1406 سن ہجری میں سعودی عرب کے اندر پورے علمی فلکیات کے ماہروں نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ 30 شوال کو چاند نظر آئے گا، یہ چاند جو ہے نظر آنا ممکن نہیں ہے۔ انکار کر دیا تھا کہ 30 شوال 1406 سن ہجری کی بات ہے، ان کی طرف سے یہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ چاند نظر آنا ممکن نہیں ہے علم فلکیات کی طرف سے۔ میرے بھائیو، بکر بن عبداللہ ابو زید کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 20 سے زائد لوگوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی بھی ظن کے دائرے میں، قطعی نہیں ہو سکتا یہ علم فلک۔ اور دوسری بات، بعض علماء نے کہا 1324 سن ہجری کی بات ہے، اس وقت 29 شعبان کو علم فلک کے ماہرین نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ چاند نظر آنا کنفرم ہے، چاند ہوگا، چاند نظر آئے گا۔ اور بعض لا علم لوگوں نے اس وقت اس پر اعتماد کر کے نماز تراویح بھی ادا کر لی تھی سعودی عرب کے اندر، لیکن میرے بھائیوں سعودی عرب کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر نہیں آیا تھا۔ حضرات یہ ظنیت پر ہے، یہ کوئی باریک حساب اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ دیکھیے کہ کیلنڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیلنڈر میں خود اختلاف نظر آئے گا آپ کو۔ کسی کیلنڈر میں کوئی اور تاریخ 30 دن درج ہے، کوئی 29 تاریخ درج ہے، یہ بھی اختلاف آپ کو ملے گا۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ نہیں پرانے دور میں وہ ترقی نہیں تھی، آج کے دور میں وہ ترقی ہو گئی ہے، اس لیے یہ سب جو ہے تعدیل کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو مسئلہ ہے محترم حضرات، یہ جو مسئلہ ہے کہ رمضان کے آغاز اور اختتام کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں اعتماد رؤیت ہلال پر ہوگا، یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے۔ اس پر علماء کا اجماع ہے میرے بھائیوں، اجماع ہے۔ کئی علماء نے اس مسئلے میں اجماع نقل کیا، امام ابن المنذر رحمہ اللہ، ابن رشد، ابن عبد البر رحمہ اللہ، اور اس کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ،
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے علماء نے اس مسئلے پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ آغاز رمضان اور اختتام رمضان کے سلسلے میں علم فلکیات کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ رؤیت ہلال کا اعتبار ہوگا۔ امام جساس رحمہ اللہ کہتے ہیں فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمین خارج عن حکم الشریعت وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه لدلالة الكتاب والسنة واجماع الفقهاء۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ علم فلکیات کی بات کرتے ہیں وہ حقیقت میں شریعت کے حکم سے نکلے ہوئے ہیں، شریعت کے حکم سے خارج نکلے ہوئے ہیں، اور یہ ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے، یہ تو قرآن اور حدیث سے بالکل واضح مسئلہ ہے، یہ اجماع سے واضح مسئلہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں جملہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو مجموع الفتاوی میں انہوں نے لکھا۔ دیکھیے کہتے ہیں نحن نعلم بالاضطرار من دین الاسلام ان العمل في رؤية هلال الصوم او الحج او العدة او الإيلاء او غير ذلك من الاحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب انه يرى او لا يرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة وقد اجمع المسلمون عليها۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں چاند کے مسئلے میں، حج کے مسئلے میں، عدت کے مسئلے میں، ایلا کے مسئلے میں، اس کے علاوہ اور بھی دین کے بہت سارے مسائل جن کا تعلق چاند سے جڑا ہوا ہے، ان مسائل میں علم فلکیات کے ماہر لوگوں کی خبر پر اعتماد کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث مروی ہیں اور تمام کے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کے بعد یہ بات کہتے ہیں وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ قَدِيمٌ أَصْلًا وَلَا خِلَافٌ حَدِيثٌ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْمُتَفَقِّهَةِ الْحَادِثِينَ بَعْدَ الْمِئَةِ الثَّالِثَةِ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا غُمَّ الْهِلَالُ جَازَ لِلْحَاسِبِ أَن يَعْمَلَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِالْحِسَابِ فإذا كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا، وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه، فأما اتباع ذلك في السحو أو تعليق عموم الحكم العام فما قاله مسلم۔ حضرات ترجمہ نہیں کروں گا، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، خلاصہ ذکر کروں گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ رؤیت ہلال آغاز رمضان اور اختتام رمضان کے سلسلے میں چاند پر اعتماد ہوگا علم فلکیات کی بنیاد پر، اس مسئلے میں قدیم زمانے میں کوئی اختلاف رہا ہی نہیں ہے، نہ جدید دور میں اس سلسلے میں کسی عالم نے اختلاف کیا ہے۔ ہاں، 3 صدی ہجری کے بعد بعض فقیہ نما لوگ جو حقیقت میں علم کی گہرائی ان کے پاس نہیں تھی، بلکہ وہ علم کی گہرائی کے بغیر متفقہ نما لوگوں نے کہا اگر 29 شعبان کو ابر آلود ہو، ایسی صورت میں علم فلکیات کے ماہر کو علم فلکیات پر اعتماد کرنے کی اجازت ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے نہیں، جن علماء نے بھی اس وقت کہا تھا بعد کے وہ بھی تب قرون مفضلہ کے بعد وہ بھی 29 شعبان کو جب ابر آلود ہو، اور وہ بھی کس کے لیے؟ سب لوگوں کے لیے نہیں، صرف علم فلکیات کے ماہر کے لیے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ حکم ابر آلود سے متعلق ہے، علم فلکیات کے ماہر کے لیے اجازت دی جا رہی ہے، تب بھی غلط ہے، کیونکہ اس کے خلاف اجماع واقع ہو چکا ہے۔ لیکن آج تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ 29 پر ابر آلود ہونا نہیں، ہر مہینہ اسی بات کا حکم دیتے ہیں اور سب کو حکم دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی کہنے والا مسلمان گزرا ہی نہیں ہے پہلے زمانے میں، یہ تو نئی بات ہے۔ تو محترم حضرات، خلاصہ یہ ہے، یہ مسئلہ کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس مسئلے کو سمجھیں۔ اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص علم فلکیات پر اعتماد کرنے کی بات کرتا ہے، میرے بھائیوں یہ تو روافض کا طریقہ ہے، یہ تو بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا علم فلکیات پر اعتماد کرنے کی بات کرنا، رؤیت ہلال کو بنیاد نہ بنانا، یہ تو روافض کا طریقہ ہے۔ ابن تیمیہ نے ایک جگہ یہود و نصارہ کی مشابہت والی بات ہے۔ امام ابن باز نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج بھی علم فلکیات کو بنیاد بنانے کی بات کرتا ہے، حقیقت میں وہ شریعت پہ استدراک کر رہا ہے۔ شریعت پہ استدراک کا مطلب آپ ایسی بات کر رہے ہو جو بات نبی کو کہنا چاہیے تھا، لیکن نعوذ باللہ نبی نے واضح نہیں کیا۔
جو بات کہنا چاہیے تھا، جو بات دین کے معاملے میں آنا چاہیے تھا، قرآن میں اللہ نے واضح نہیں کیا، یہ بات لازم آئے گی۔ یہ شریعت پہ استدراک والی بات ہے میرے بھائیوں، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ قمری مہینوں کے سلسلے میں رمضان اور آغاز رمضان اور اختتام رمضان کے سلسلے میں علم فلکیات پر بنیاد بنانا یہ بدعت ہے، یہ اسلام کے اندر اضافہ ہے۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں یاد رکھو، میں نے شروع میں کہا تھا قرآن اور حدیث آ جانے کے بعد اس کو اپنا حکم بنا لو اور اسی کے مطابق چلو، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ میں 2-3 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو نماز کے جو اوقات ہوتے ہیں، نماز کے اوقات کو ہم حساب کی بنیاد پر چلتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گھڑی وغیرہ ہے، وہ علم فلکیات کے حساب و کتاب سے ہی چلتے ہیں، تو پھر چاند کے مسئلے میں کیوں نہیں چل سکتے؟ اس سلسلے میں میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی عبادتوں کو سورج سے جوڑا ہے، لیکن سورج کو دیکھنے سے نہیں جوڑا۔ کیا آدمی سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتا ہے؟ کیا سورج ڈھلا ہے کیا نہیں ڈھلا؟ آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا سورج کو، اتنا روشن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث کے اندر سبب سے جوڑا گیا نماز کو۔ اگر سورج ڈھل جائے، چاہے آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو یا کسی اور ذریعے سے معلوم ہو جائے، آپ کو کسی بھی ذریعے سے اگر معلوم ہو جائے کہ سورج ڈھل چکا ہے تو پھر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ سبب سے جوڑا ہے، سورج کو دیکھنے سے نہیں جوڑا۔ لیکن چاند کے مسئلے میں، رمضان کے آغاز اور اختتام کے سلسلے میں اللہ نے چاند کو دیکھنے کا حکم دیا، نبی نے چاند کو دیکھنے کا حکم دیا۔ دونوں میں فرق ہے میرے بھائیوں۔ اسی بات کو امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفروق میں واضح کیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ کچھ باتیں تھیں میرے بھائیوں، وقت میرا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چاند جو ہے علم فلکیات کی بنیاد پر دن میں ہی ہو جاتا ہے، دن میں ہی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، رؤیت ہلال کے سلسلے میں علماء کا اتفاق ہے، چاند کا اعتبار وہ نہیں ہوگا جو دن میں نظر آئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے سے پہلے بھی چاند نظر آئے تو اس کا اعتبار نہیں، سورج غروب ہونے سے متصل یا سورج غروب ہونے کے بعد جو مغربی جانب چاند نظر آتا ہے اس کا اعتبار کیا ہے۔ تمام علماء کا اس مسئلے میں اتفاق ہے میرے بھائیوں، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ملے گا۔ تو یہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ چاند تو دن میں ہو جاتا ہے، وہ تو علم فلکیات کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، چاند کے پیدا ہونے کا اعتبار نہیں کیا گیا، چاند نظر آنے کا اعتبار کیا گیا ہے اسلام میں۔ اسی لیے نبی نے کیا کہا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30۔ اگر ابر آلود ہونے کی صورت میں چاند نظر نہ آئے تب 30 دن مکمل کرو۔ سنو، پیارے نبی نے واضح الفاظ میں کیا کہا، ابر آلود ہے، ہو سکتا ہے پیچھے چاند ہو سکتا ہے کہ پیچھے چاند ہو، آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اسلام نے کہا اس کا اعتبار نہیں۔ یہاں تک کہ شام کے وقت بھی اگر ابر کے پیچھے چاند ہے، آپ کو نظر نہیں آیا، کسی کو نظر نہیں آیا، چاند کی رؤیت ہوئی نہیں، تو پھر 30 دن مکمل ہی کرنا ہے۔ ابر آلود ہونے کی صورت میں 30 دن مکمل کرنا ہے، وہاں بھی رؤیت کو اعتبار قرار نہیں دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کہنا کہ نہیں دن کے چاند کا اعتبار ہوگا یا دن میں ہی چاند ہو جاتا ہے، وہ علم فلکیات کی بنیاد پر ہوتا ہے، پیدائش کا اعتبار کیا جاتا ہے علم فلکیات پر میں، لیکن شریعت اسلامیہ میں رؤیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات میں ختم کر دوں میرے بھائیوں، ان تمام تفصیلات کی روشنی میں یہ بات آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ میں نے شروع میں کہا تھا جب دین کے مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو قرآن کی طرف لوٹاؤ، نبی کی احادیث کی طرف لوٹاؤ اور علماء کی طرف لوٹاؤ۔ تو یہ مسئلہ جب ہم کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کی طرف لوٹاتے ہیں، وہاں یہ بات کلیئر نظر آتی ہے کہ آغاز رمضان اور اختتام رمضان کے سلسلے میں رؤیت ہلال کا اعتبار ہوگا، علم فلکیات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا بعض حضرات کیلنڈر کو بھیجتے رہتے ہیں، کیلنڈر کی تاریخ کا بڑا باریکی سے حساب رکھ کے بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں ترجمہ پڑھ کے اپنی بات میں ختم کر دوں، کہتے ہیں کہ جو لوگ علم فلکیات کی بنیاد پر حساب و کتاب رکھتے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، اور نہ ان کے حساب و کتاب کا اعتبار ہوگا، اور نہ ہی ان کے لیے یہ درست ہے کہ وہ اپنے حسابات کو نشر کریں لوگوں میں، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے، نہ رؤیت ہلال کے مسئلے میں ہو، نہ کسی اور جو ایسے مسائل میں جن کا تعلق چاند سے جڑا ہوا ہے۔
تو اس طریقے سے پھیلانا لوگوں میں یہ درست نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں اجماع نقل کیا ہے کہ علم فلکیات کے قول پر اعتماد کرنا رمضان کے شروع اور رمضان کے خروج کے سلسلے میں یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، آپ سے ہماری گزارش ہے، یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان باتوں کو سمجھیں۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں باتیں اور اشکالات ہیں اور آپ کے دل و دماغ میں کوئی شبہات ہیں تو انشاءاللہ علماء موجود ہیں، علماء کے سامنے انفرادی طور پر آپ بیٹھیں اور اطمینان کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھیں۔ علماء کے سامنے بیٹھیں گے اور کچھ وقت دیں گے تو انشاءاللہ سنجیدگی کے ساتھ بات سمجھائی جائے گی اور بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں، اور بھی کچھ باتیں رہ گئیں لیکن وقت کافی ہو چکا میرا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان باتوں کو سمجھنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔